ایھا آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ تم پھرو اس سے، وانتم تسمعون، اور اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، تم میری آیتیں سنتے بھی ہو، میرے احکامات کو سنتے ہو، تلاوت سنتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حدیثوں کو سنتے ہو، اللہ کے نبی کے جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں احادیث میں پڑھتے سنتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے پھرو مت۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے یعنی کانوں سے سنا لیکن دل سے نہیں سنا، دل کی تصدیق کے ساتھ نہیں سنا، بس کانوں سے سنتے رہے، اور ان کا کانوں سے سننا نہ سننا برابر ہے، جب تک بندہ دل سے اس کو، دل کی نگاہ سے، دل یعنی بصیرت پوری رکھتے ہوئے نہ سنے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب سے برے جاندار، سب سے برے، ویسے سب جاندار، مثلا انسان بھی جاندار ہے، انسان بھی جانور ہے، جان والا ہے، یہ سب سے برا جانور جاندار اللہ کے ہاں وہ ہے الصم البکم، جو بہرے ہیں، الصم بہرے ہیں، گونگے ہیں، سب سے برے جانداروں میں سے وہ سب سے برا جانور ہے جو بہرا ہے، گونگا ہے، الذین لا یعقلون، وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی تین نشانیاں ہیں کہ وہ بہرے ہیں، نمبر 2 گونگے ہیں، نمبر 3 عقل بھی نہیں رکھتے، اور یہ وہ انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن دل کے ساتھ ان کو سمجھتے نہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے، دل سے نہیں سنتے۔ اسی طرح بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ بولتے بھی نہیں ہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، احادیث کو نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر آگے الذین لا یعقلون، پھر یہ عقل بھی نہیں رکھتے، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس بارے میں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو سب سے برے جاندار یہ لوگ ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ان میں کوئی خیر، اگر ان میں کوئی خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، حق کو قبول کرنے کا ان کے دل میں کوئی خواہش ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ضرور سناتا ان کو، تو ان کو ان کے دل تک پہنچاتا، یعنی اگر وہ خیر خواہی چاہتے تو اس میں حق کو طلب کرنا چاہتے، حق کو قبول کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دل کے کانوں سے سناتا، دل سے ان کو سناتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سناتا ان کو انہی کانوں سے، اگر ظاہری کانوں سے اگر وہ سنتے، اللہ ان کو سناتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور البتہ وہ پھر جاتے اور وہ منہ موڑنے والے ہوتے، اور وہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے، البتہ وہ پھر جاتے۔ یہ جو لفظ ہے نا اسمع، اس کا معنی ہے دل سے سنانا، اگر ان کی خواہش ہوتی تو اللہ ان کو سناتا، پھر وہ دل سے اس کو قبول کرتے جو ان کو فائدہ ہوتا، اور اگر محض ان کو سناتا کہ ان کا اوپر سننے کو دل کرتا ہوتا، یعنی صرف کانوں سے سننا، اللہ فرماتا ہے تو اللہ ان کو ایسے بھی سناتا لیکن پھر وہ منہ موڑ کر بھاگ جاتے، اور وہ منہ ہی پھیر لیتے، اور وہ مڑ جاتے، پیٹھوں کے بال اور ایڑیوں کے بال پھر جاتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر اللہ جانتا ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو سناتا اور ان کو فائدہ بھی ہوتا، مطلب دل میں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سناتا صرف کانوں کے ذریعے سے ہی، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ کی دعوت کو خوشی سے قبول کرو۔ استجیبوا کا معنی خوشی سے قبول کرو اللہ کی بات، وللرسول، اور رسول کے لیے، رسول کی بات وہ خوشی سے قبول کرو، اللہ کی بات بھی قبول کرو، اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے، تم اس کی دعوت خوشی سے قبول کرو، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تم کو زندہ کرے گا۔
زندہ کرنے سے مراد یعنی ان کے ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان میں وہ بڑھ جائیں گے، یا اس کا معنی یہ ہے زندگی سے مراد یہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ اگر تم اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مان کر جہاد کی طرف آؤ گے تو تمہارا دنیا میں غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب اس آیت میں یہاں یہ بھی مراد ہے کہ دو احادیث ہیں اس بارے میں، ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، دوسری ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس بارے میں دونوں حدیثیں ہیں، ایک صحیح بخاری میں ہے اور دوسرا ترمذی شریف میں ہے، فضائل القرآن میں ہے۔ وہ دونوں صحابی مختلف وقت میں نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز ان کو بلایا تو وہ نہ آئے، نماز مکمل کر کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا انشاءاللہ آئندہ میں ایسا ہی کروں گا، یعنی آئندہ میں آپ کی آواز پر فوراً لبیک کہوں گا۔ اور اسی طرح ابو سعید کو بھی وہاں بھی آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات فوری مانا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حائل ہونے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر آہستہ آہستہ بندے کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ بات مانے، تو یہ مراد ہے حائل ہونے کی توفیق نہ دینا۔ جیسے ایک اور آدمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ یعنی ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ موت یعنی موت آ جائے، حائل ہونے سے مراد یہ موت آ جائے تو پھر تمہیں نہ تو توفیق ملے اور نہ تمہیں موقع ملے عمل کرنے کا، لہٰذا جب بھی تم کو حکم ہو فوری اس کو ماننا چاہیے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ بھی یاد رکھو تم اللہ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لہٰذا جیسے جنگ تبوک میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا میں کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار گاڑی ہے یعنی تیز رفتار سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن پھر ان کو توفیق نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ آج تمہارا دل اور کر رہا ہو، کل کو اور کر رہا ہو۔ آج تو تم یہ کہو کہ ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن کل آپ کے پاس وہ دل نہ رہے اور وہ موقع نہ رہے اور وہ عمر نہ رہے، لہٰذا ہر موقع پر اللہ کی بات کو سننا چاہیے۔ وَاتَّقُوا، اور بچ جاؤ، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص طور پر، یہ اس فتنے سے ڈرو جو تم کو یہ نہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا صرف اسی کو پہنچے گا بلکہ سب کو پہنچے گا، تو اس فتنے سے پہلے اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ۔ اب اس فتنے سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں کئی احادیث آئی ہیں کہ اگر کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے، مثلا وہاں امر بالمعروف نہ ہو رہا ہو، اچھائی کا حکم نہ دیا جا رہا ہو، برائی سے منع نہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث حذیفہ بن یمان سے ہے اور مسند احمد میں ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ بھی حسن ہے، لہٰذا اس سے پہلے اس عذاب سے، اس فتنے سے ڈرو اور ہمیشہ یہ کام کرتے رہو اور لوگوں میں بھی نصیحتیں کرتے رہو۔ اس کے بارے میں جیسے وہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اصحاب سبت والا واقعہ، مچھلی والا واقعہ، مچھلی والوں والا واقعہ، وہ نہیں روکتے تھے، لہٰذا یہ ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا لوگوں کے ذمے لازم ہے اور فرض ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔
وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون تم کمزور سمجھے گئے تھے، فی الارض زمین میں، تم زمین میں بہت کمزور سمجھے گئے تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ تم کو اچک لیں گے لوگ، فآواکم پھر اس نے تم کو جگہ دی، وأیدکم اور تمہاری تائید کی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، تم کو قوت دی یا تائید کی، قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تم کو رزق دیا، من الطیبات پاک صاف چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی بہت تعداد بھی تھوڑی تھی، سختی اور خوف بھی تھا، پھر مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جگہ بھی دے دی، امن و سکون بھی دے دیا، راحت اور آرام بھی دے دیا، پھر تمہیں رزق بھی دے دیا، اتنا رزق دیا کہ تم کو مال غنیمت ملنا شروع ہو گیا۔ اور باقی اس سے مراد یہ بھی ہے باقی قوموں کے لیے، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، آگ آتی تھی اس کو کھا لیتی تھی، یا خود بخود ان کو حکم تھا کہ یہ جلا دیں اس کو مال غنیمت کو، لیکن تمہارے لیے جائز ہے، تم کو رزق دیا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس امانتیں اور خیانت اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، جس میں جو ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدے اور تمام ذمہ داریاں، اسی طرح جو بندوں سے کیے ہوتے ہیں وہ بھی، اسی طرح صلح کا کوئی معاہدہ، جنگ کا کوئی معاہدہ، نکاح کا کوئی معاہدہ، اس طرح کسی کے ذاتی راز اور فوجی راز، حکومتوں کے راز، اور اسپیشلی ریکی اور جاسوسی کے سارے معاملات، یہ سب امانتیں، اس میں امانتیں اور خیانتیں شامل ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی خطبہ دیا ہے ان میں اکثر طور پر آپ یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں یہ نہ فرماتے ہوں، قریباً ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس بندے کی کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اس طرح اس بندے کا بھی کوئی دین نہیں ہے جو جس کے معاہدے کی وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس طرح عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ منافقوں کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ دھوکہ کرتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ کوئی فوجی راز ہو، کوئی ذاتی ہو، کوئی صلح کا، کوئی جنگ کا، یا اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو معاہدے وعدے کیے ہوئے ہیں تو سب میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تم اللہ کی خیانت کرو اور نہ رسول کی کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، وعلموا اور جان لو، یہ بھی جان لو، انما اموالکم بشک تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہیں، وان اللہ بشک اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، جو اولاد ہے، جو بچہ ہے، یہ کنجوسی کا باعث بنتا ہے، اور یہی بچہ بزدلی کا باعث بنتا ہے، اور یہی بچہ جہالت کا باعث بنتا ہے، اور یہی بچہ غم کا باعث بنتا ہے۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، وہ کسی اور جگہ پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔